الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا دنیا اور آخرت کے لیے بہترین اجر ہے کہ دنیا میں مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور آخرت میں انشاءاللہ نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں داخل فرمائی جائیں گی۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا اور ہماری دعائیں، ہمارے وظائف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ عمل کرتے رہیے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، اور میں بارہا آپ کو احتیاطاً ہر پروگرام میں ہی بتاتا ہوں کہ جب آپ کنٹرول روم کو آپ کی کال موصول ہو جائے، اور سب آپ کو بتا بھی دیا جاتا مگر آپ لوگ عمل نہیں کرتے، بہرحال کوشش کیا کریں کہ جس وقت آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں، لائن پہ بات کریں، سکون سے اپنا مسئلہ بتائیں۔ انشاءاللہ مسئلہ صحیح سے سن سکیں گے تو جواب بھی صحیح سے دیں گے، یعنی کہ وظائف آپ کو بتائیں گے۔ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کوئی بھی کام ہو تو رابطہ کر سکیں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، بلکہ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جلدی بتائیے، نام بتائیں۔ بھائی میں نے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا تھا۔ بھائی کا اور والدہ کا نام بتائیے۔ بھائی کا نام محمد افاق۔ ٹھیک ہے۔ امی؟ راحلہ بی بی۔ راحلہ بی بی۔ نوکری کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور انشاءاللہ کالز کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، یا جہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے دوسری طرف موو ہو جایا کریں تو انشاءاللہ ہماری صحیح سے بات ہو سکے گی۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں اسکرین پہ، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ بہرحال کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بابا صاحب، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سعید بات کر رہا ہوں، اور والدہ کا نام کنیز اختر ہے۔ جی سعید بھائی۔ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا شاپ کا بھی مسئلہ ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے جسم پورے میں درد رہتا ہے اور سر اور آنکھوں پہ وزن رہتا ہے ہر وقت۔ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 1 منتھ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی ہے اور آپ کے لیے حساب بھی لگاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی امی کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ امی کا اور نانی کا نام بتا دیجئے۔ امی کا نام حنیفہ اور میری نانی کا نام سگرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے امی کا؟ جی ہر وقت دل پہ گھبراہٹ رہتی ہے اور پریشان ہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں پورے شفائے خیالات کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. حساب لگا کے وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ یہ لئیے سے. جی فرمائیے مسئلہ کس کا ہے؟ بچوں کا دو کا اقرار احمد اور اظہار احمد. اقرار احمد اور اظہار احمد. والدہ کا نام؟ اظہار والدہ کا نام نسرین اختر. مسئلہ کیا ہے؟ اظہار احمد کی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. کیا اس کے لیے ابھی استخارہ کر کے بتائیں کہ صحیح رہے گی یا؟ اچھا پہلی بیوی اور بچے وغیرہ ہیں اس کے؟ جی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بیوی ہے. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 6 سال ہو گئے بابا جی. تو صرف اولاد کے لیے کر رہا ہے یا کچھ ویسے ہی خواہش بن گئی ہے؟ بس اولاد کے لیے ہی بابا جی. اچھا اولاد کے لیے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور اس کا کیا اقرار کا کیا مسئلہ ہے؟ اقرار کا وجہ ان کی دونوں میاں بیوی کی بنتی نہیں آپس میں. اچھا اظہار کے یہاں اولاد نہیں نا. اظہار کی بیوی کا نام بتاؤ. نسرین کوثر. ان کی امی؟ زلیخا. زلیخا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اقرار کا کیا؟ اقرار کر اس کی بیوی کی دونوں کی بنتی نہیں آپس میں بالکل بھی. ان کے اولاد ان کے بھی اولاد نہیں ہے. تو آپ میرے نمبرز لکھیے گا اس پہ. آپ بالکل رابطے میں رہیے گا. انشاءاللہ دونوں کے ہاں اولاد ہوگی. اس کو شاید اظہار کو دوسری شادی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی کوئی بات نہیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں فوری طور پہ ورنہ آپ کی کال بھی ڈراپ ہو جائے گی. ہاں جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. کیسا بھی ہے نا 2 بھائی ہیں ٹوینز ہیں یہ محمد معاوض اور محمد معاذ نام ہے ان کا. محمد معاوض محمد محافظ اور محمد معاذ. نہیں معاذ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرے کا ہجو کر کے بتائیں. معاوض معاوض. جی معاوض. ٹھیک ہے معاوض. معاذ اور معاوض ایک ہی طرح ہوگا. واو کا لکھا جائے گا یہاں دواد آئے گا. معاوض. جی ہاں جی. والدہ کا نام؟ جی والدہ کا کیسا بھی ہے نا والدہ کا نام؟ والدہ کا نام انم. انم. ٹھیک ہے مسئلہ آپ بتائیے بچوں کا. کیسا بھی یہ بچوں کو زیادہ تر نظر ہی لگی رہتی ہے اور یہ جو معاوض ہے نا یہ بہت زیادہ گرتا ہے. کبھی کتنی دفعہ یہ گر چکا. کبھی اس کو سر پہ لگ رہی ہے کبھی اس کو ٹانگ پہ لگ رہی ہے. میں بتاتا ہوں دونوں کے لیے انشاءاللہ بتاتا ہوں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ وظائف نوٹ فرما سکیں اور میرے نمبرز پہ ہونے ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بابا صاحب خیریت؟ میں محمد بات رہا ہوں. سید محمد بات کر رہا ہوں. سید محمد. جی میرے بھائی. جی والدہ کا نام صفیہ بیگم. ٹھیک ہے. جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے کال کیا تھا میں ایک ماہ پہلے تقریباً 2 ماہ پہلے. وہ جو میرا مینیجر پیسے نہیں دے رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں ابھی تک جاری ہے لیکن کچھ پیسے نہیں دے رہا. تو آپ کام ابھی وہیں کر رہے ہیں یا چھوڑ دیے کمپنی؟ کام تو چھوڑ دیا. آپ کام چھوڑ کے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. اچھا ابھی دوسری جگہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہا جاب. فارغ ہوں ابھی اپلائی کر رہا ہوں. جاب کے لیے آپ کو بتایا تھا تو آپ نے پڑھنے اللہ رب لا شریک لہ پڑھنے کے لیے جاب کے لیے یا باسط اللہ. چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. پیسے وصول کرنے کے لیے بھی اور جاب کے لیے بھی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں گجران سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. بھائی اور والدہ کا نام بتائیے. بھائی کا نام کیا ہے؟ ہیلو آپ کو آواز آ رہی میری؟ بھائی کا نام بتائیں اور امی کا. ہیلو آواز نہیں آ رہی مجھے. آپ کو میری آواز نہیں پہنچ رہی. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. تو بھائی کا نام اور امی کا نام تو بتائیں. میری آواز شاید ان کو نہیں پہنچ رہی ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب انڈیا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے. امی کا نام ہے اسما. بھائی کا نام ہے نصیر. نذیر. نصیر. نصیر. جی جی. اور والدہ اسما. جی. اور لڑکی کا نام ہے سمیہ. ان کی امی کا نام ہے فیروزہ. سمیہ بنت فیروزہ.
ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ۔ آپ نے انڈیا سے ہمیں کال کی، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میری بیٹی کا دیور ہے، انہوں نام عبد الرحمان ہے، وہ ماں کا نام ریحانہ ہے۔ عبد الرحمان ریحانہ، مسئلہ کیا ہے؟ وہ نہ کسی نے کہا کہ اتنا ویسے ان نفسیاتی مسئلہ ہے بھی، لیکن کسی نے کہا کہ جنات کا مسئلہ ہے۔ یہ تو کب سے ہے؟ عمر کیا ہے اس کی؟ عمر ہے میرا خیال 25 تقریباً 24-25 ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کراچی سے بات کر رہی ہوں جی کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھائی کے اور بہن کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بھائی، بہن اور امی کا نام بتائیں جلدی جلدی۔ اب میرے بھائی کا نام شاہد رؤف، امی کا نام ہے رقیہ خاتون، شاہد رؤف، اور اس کے ساتھ رقیہ، کوئی اثرات یا کوئی عملیات تو نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ٹھیک ہے۔ اور بہن کا؟ ہوتا ہے وہ، اور بہن ہے اس کا نام فریہ خاتون، فریہ کی والدہ؟ اس کی بھی طبیعت خراب ہے، اس کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا۔ آپ نے تعویذ منگوائے تھے کراچی میں رہتے ہوئے؟ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ نے تعویذ منگوائے ہوں گے، بہرحال میں دونوں کا انشاءاللہ دیکھ کے بتاتا ہوں۔ پڑھنے کے ساتھ میں تعویذ کا ہی بتاتا ہوں۔ کراچی والوں کو تو خاص طور پہ تاکید کرتا ہوں کہ اثرات وغیرہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آستانے سے تعویذ لے لیا کریں۔ بہرحال دیکھ کے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی قاری صاحب، میرا نام مسرت ہے اور میرے شوہر کا نام احمد علی ہے۔ مسرت احمد علی۔ مسرت بانو میرا پورا نام ہے۔ اماں کا نام؟ میری شادی کو میری امی کا نام رضیہ بیگم۔ ٹھیک ہے، اور احمد کی امی؟ امریزہ جان۔ امریزہ، مسئلہ بتاؤ۔ قاری صاحب، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اور شوہر جو ہیں اپنی بالکل میرا بالکل ساتھ وغیرہ نہیں دیتے، اپنی جس طرح اپنے والد کہتے ہیں ان کی سنتے ہیں نا۔ تو والد کی تو خیر سننی چاہیے، مگر وائف کا بھی حق ہوتا ہے سننے کے لیے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں نے کہنا تھا، میری والدہ جو ہے خاص جو ہے وہ کافی بیمار رہتی ہے، نام بتائیں۔ بیمار رہتی ہے۔ خورشید بی بی۔ ان کی امی؟ ان کی امی کا نام رحمت بی بی۔ رحمت بی بی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ امی کا بیمار رہتی ہیں؟ بیمار رہتی ہیں، ان کا کوئی نسوانی جو امراض ہے نا وہ ہے، لیکن رپورٹ میں کچھ نہیں آتا ان کا نا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم اپنی رحمت فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا صاحب، میرا کاروبار کا مسئلہ ہے۔ کاروبار کا مسئلہ آپ کا؟ نام بتائیے اپنا اور والدہ کا۔ محمد اکرم۔ محمد اکرم، والدہ کا نام؟ زبیدہ بی بی۔ زبیدہ بی بی۔ کیا مسئلہ ہے کاروبار کا؟ ہاں جی، کاروبار کا مسئلہ ہے جی۔ کاروبار چلیں آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ آپ کا حساب لگا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا اقبال بابا صاحب؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے؟ میں ناروال سے اللہ دیتا بول رہا ہی، ایک بندے کو 3 لاکھ روپیہ لینا، وہ لاڑے بوٹے ہی لاؤں لیا ویچو۔ اس کا کیوں دے دیے تھے اللہ دیتا بھائی 3 لاکھ روپے اس کو؟ وہ بس لین وہ ترلے مارتے ہی آن کے کہندے۔ اللہ اللہ، لیتے وقت تو ترلے مارتے ہیں، دیتے وقت بھاگتے ہیں۔ نام بتاؤ اس کا، بندے کا نام بتاؤ۔ اور نہ تے وہ جڑا میں چیتا نکل گیا، چلو اج حساب لا لیو ہن۔ ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام عائشہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ عائشہ، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی، میری والدہ کا نام ہے سائرہ بانو۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، میں کوئی بھی نوکری وغیرہ ڈھونڈتی ہوں، کاروبار شروع کرنا چاہتی ہوں تو وہ کام ہو نہیں پاتا صحیح۔ کاروبار آن لائن کچھ کرنا کوشش کر رہی ہیں؟ جی آن لائن۔ جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ کاپی پینسل جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کالز کافی ہو گئی ہیں، مطلب سوال ہو گئے اچھے خاصے، تو پہلے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں، مزید کالز پھر جاری و ساری رکھتے ہیں پروگرام میں آگے۔
محمد آفاق بن راحلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کی نوکری کا سلسلہ نہیں بن رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پی سکیں تو ضرور پئیں، اس وقت اگر پانی دستیاب نہیں تو اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور عشاء کی نماز کے بعد 182 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ سعید بن کنیز اختر میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہو رہا ہے کچھ دنوں سے، رب کریم آپ کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید موسم کی خرابی یا چینجنگ کی وجہ سے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ حنیفہ بنت صغرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ امی کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے۔ تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا۔ اقرار اور اظہار بن نسرین اختر میری بہن آپ نے فرمایا کہ اظہار جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں، اور ان کی وائف کا نام آپ نے فرمایا نسرین کوثر بنت زلیخا، اور اقرار صاحب جو ہیں ان کی وائف سے ان کی بنتی نہیں، تو بہرحال وائف کا ان کی نام تو نہیں پتہ دے پائیں، آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور انشاءاللہ کیجئے گا۔ اور نسرین کوثر جو آپ کی بہو ہیں، اظہار کی جو وائف ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے ان کے اوپر گندے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اولاد نہیں ہو پا رہی، تو ان کے لیے اولاد کے تعویذات بھی منگوائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان بچوں کے لیے میاں بیوی کی محبت کے لیے ان کی بیویوں کو دونوں کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم، 66 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، خود بھی پی لیں اور شوہر کو بھی پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ محمد معاذ اور محمد معاوض بن انم میری بہن آپ نے بچوں کا جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعتیں بھی اچھی ہو جائیں گی اور معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ سید محمد بن صفیہ بیگم میرے بھائی آپ نے سعودی عرب سے کال کی، فرمایا مینیجر پیسے نہیں دے رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، یا مذلو یا اللہ یا مذلو یا اللہ 777 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، اور زوال کے وقت میں پڑھیں تو اچھا ہے، ظہر سے پہلے جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ نوکری کا سلسلہ بھی نہیں بن رہا جب سے نوکری چھوڑی ہے، یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ نصیر بن اسما اور سمیہ بنت فیروزہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے انڈیا سے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بن ریحانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ کسی سے استخارہ کرایا تو وہ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جنات، سحر، جادو، اثرات اس پر نہیں ہے، اس کا بہت عرصے سے یعنی سمجھ لیں بچپن سے ہی کوئی 1-2 سال کے بعد سے ذہنی مسئلہ ہے، رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اسباب بنائے گا۔ شاہد بن رقیہ اور فریحہ بنت رقیہ دونوں کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں جو ہے نا بیمار رہتے ہیں، بہن اور بھائی کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ مسرت بانو بنت رضیہ احمد علی بن امریزہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ 8 سال ہو گئے اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد
700 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाह। आप खुद पढ़िएगा मेरी बहन, और पानी पे दम करके पीजिएगा। दूसरा आपने फरमाया कि अहमद अली तवज्जो नहीं देते, वालिदैन की ज़्यादा सुनते हैं। चलो ठीक है, वालिदैन की सुनते हैं तो आपकी भी सुनना चाहिए। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन आयत नंबर 58 66 मरतबा इशा के बाद पढ़कर पानी में दम करके उनको पिलाया करें। इंशाअल्लाह ये आपकी बात भी सुनेंगे। और औलाद के लिए तावीज़ात भी ज़रूर मंगवाइएगा। मेरे नंबर्स प्रोग्राम में ऑनियर होते हैं, लाजमी तौर पे उसको लिख लिया करें ताकि तावीज़ात मंगाने में आसानी हो। प्रोग्राम रूहानी दुनिया आप सब देख रहे हैं, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह फिर हाजिर होते हैं। खुशामदीद प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक बार फिर। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का तीसरा और लास्ट सेगमेंट, आपको पता है तीसरा और लास्ट सेगमेंट जब आता है तो हम आपके लिए एक नाम का इसमें आज़म बताते हैं इल्मुल आदात के ज़रिए से, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ़ ने हमें अता फ़रमाया है, और आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। वही पढ़ते हैं जिनका नाम होता है। हर आदमी इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता, मतलब जिसके नाम का वही पढ़ेगा, दूसरा उसको नहीं पढ़ सकता। आदात में फ़र्क होगा तो आपके काम का नहीं होगा। रब्बे करीम करम फरमाया। तो आज का इसमें आज़म है और नाम है उमर फ़ारूक। उमर फ़ारूक, और उमर फ़ारूक के जो आदात हैं वो है 697। इसके लिए रब अज़्ज़ व जल के दो सिफ़ाती नाम, या बाइसु या मुईदु, या बाइसु या मुईदु 1394 मरतबा इशा या मगरिब के बाद, या इशा से थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, सोने से पहले इसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये उमर फ़ारूक नाम के भाइयों के लिए इसमें आज़म होगा। और इसमें आज़म की बेशुमार बरकतें और रहमतें हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत तो यही कि जितनी देर आप रब अज़्ज़ व जल के ज़िक्र में लगे रहेंगे, रब की रहमतें आपके ऊपर बरसती रहेंगी। और उसकी रहमतें जिस शख्स पर बरसती हैं तो फिर दुनिया और आखिरत में उसको कोई घबराहट नहीं होती। रब्बे करीम अपनी रहमत से हमें खूब खूब ज़िक्रुल्लाह करने की तौफ़ीक व रहमत फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद कॉल्स शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह बकिया कुछ सवाल भी हैं तो उनके जवाब भी देंगे। पहले कॉल्स की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लीजिए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कौन है हमारे साथ? हेलो, थोड़ा सा लाउड बोलिए, बहुत दूर से बोल रही हैं आप। जी, टेलीविज़न की आवाज़ फुल खोली हुई है, फर्स्ट क्लास तरीके से मुझे आपके टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है, मतलब मेरी आवाज़ ही मुझे पलट के आ रही है। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन कहाँ से? जनाब मेरा नाम शहरोज है, मैं नारोवाल ज़िला से बात कर रहा हूँ। शहरोज, वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम शकीला दबसन। ठीक है, मसला क्या है शहरोज? बेसिकली ना हमारे दो प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी दुकान है, तो दुकान में माशाल्लाह अल्लाह के पहले बड़ी रहमत थी, अब वो टोटली समझो कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। अच्छा, तो दुकान में कारोबार सुस्त होता चला जा रहा है। दूसरा बताइए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे ना ये बेसिकली मंथ 2 मंथ बाद ना नुकसान हो रहा है, हर मंथ 2 मंथ बाद। दुकान पे आप खुद ही बैठ रहे हैं? नहीं, दुकान पे मेरा बड़ा भाई और मेरे वालिद साहब बैठते हैं। तो उनका नाम बताओ ना यार, वालिद साहब का नाम बताओ। आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आप अपने नाम से इस्तिखारा करवा रहे हो। जी, वालिद का नाम है जावेद अख्तर। उनकी अम्मी यानी दादी? रशीदा बीबी बिन रशीदा। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम आपकी दुकान में बरकत अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जी। नाम आयशा है जी। और मेरी अम्मी का नाम नसीम है। क्या नाम है? नसरीन? नसीम। जी। आयशा बिनत नसीम। मसला क्या है? परेशानी जो है, हर वक्त बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, परेशानी रहती है। अल्लाह ताला आपको सुकून और चैन अता फरमाए। मैं बताता हूँ आपको इंशाअल्लाह। बहन का भी मसला है, बहन का भी। अभी तो आपने बोला मेरा है। अस्मा का नाम आसमा है। आसमा, आइन से। आइन से आसमा। जी। आसमा की वालदा नसीम है। नसीम। ठीक है, मसला क्या है? ये है क्योंकि घर में से जो है ना पैसे खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। इसके लिए बड़ा तवील टाइम चाहिए, मतलब मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, शहर, ये मेरे नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए
فون پہ جواب آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مدثر بات کر رہا ہوں جی، میری امی کا مسئلہ ہے۔ مدثر، امی کا نام بتاؤ۔ ساجدہ بی بی بنت زینب بی بی۔ ساجدہ بنت زینب، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ رہتا ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ایک طبیعت یعنی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ یعنی کہ دوسری بیماری آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی والدہ کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کا نام انم ہے تے وہ نا اپنے دیور دی وجہ دے نال اپنے گھر سے خوف زدہ ہو گئی ہے۔ اچھا، انم کی والدہ کا نام بتائیں۔ نگت نگت جی، او دا بیٹا ہے، او دا نام ہے عبد النافع۔ ارے پہلے اس کا تو مسئلہ بتا دیں، انم کا کیا مسئلہ بتا رہی ہیں آپ؟ جی وہ اپنے گھر سے خوف زدہ ہو گئی ہے، کہندی مینوں اپنے سائے تو بھی ڈر لگن لگ نہیں تو وہ اس کا شوہر اس کی سپورٹ نہیں کر رہا کیا؟ دیور سے ڈرنے لگ گئی ہے؟ نہیں سپورٹ تے کر رہا ہے کہ گھر چ ایک مسئلہ ہے نا، ظاہر دیور جڑا نا وہ اپسٹ جو ہے وہ اپنا کدی انہوں کوئی دورہ پین لگ جاتا یا وہ مطلب ساری رات سوندا نہیں ہے۔ اس دیور کے اوپر کوئی معاملات ہیں؟ آپ کا کہنے کا مطلب یہ اثرات وغیرہ ہیں اس پہ؟ جی جی ہاں جی، او دی وجہ سے نال یا میری بچی تے بھی کوئی اثرات آ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہے، تھوڑا سا اپنی جگہ جہاں ہے وہاں سے چینج کریں، سگنلز کا پرابلم آ رہا ہے۔ ہاں ابھی صحیح ہے، مگر ابھی ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے، ذرا بند کرائیں اس کو اور جلدی سے بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ سر یہ مسئلہ ہے، چھوٹا بھائی میرا گیا ہوا ایران میں نا، وہاں سے پکڑا گیا ہے۔ اچھا، وہ ابھی تک معلومات نہیں ہو رہا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ قاسم۔ قاسم جی۔ والدہ کا نام؟ ارشاد بی بی۔ ارشاد بی بی، ٹھیک ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ میں بابا بات کر رہی ہوں، میری والدہ کا نام حلیمہ پروین ہے۔ نہیں دونوں کو نہیں سمجھ پایا، آپ کا نام کیا ہے؟ بابرہ فیاض۔ بابرہ فیاض۔ امی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ پروین۔ حلیمہ پروین، اب سمجھ آ گیا۔ اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور 11 سال ہو گئے میں بیمار رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سکون، چین، شفا عطا فرمائے اور پروام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا میں شامل ہوا کریں، تاکہ پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے ہم سب کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں پروام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں نے نا اپنے دوست کا متعلق پوچھنا۔ نام بتائیں دوست کا، اس کی امی کا؟ غلام محی الدین، اس کی امی کا نام۔ صحیح ہے، غلام محی الدین۔ اس کی امی کا نام سلمہ بی بی۔ سلمہ بی بی، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس کا نا وہ پڑھائی میں بڑا لائق تھا، ماشاءاللہ اس کے نمبر بھی صحیح آئے ہیں، پر اس کی نا کہیں وہ نہ اس کا وہ ہو رہا ہے، داخلہ کہیں ہو رہا ہے، نہ اسے کوئی جاب وغیرہ مل رہی ہے، بیچارہ بڑا نا پریشان۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، رب کریم اس کی تمام مشکلوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دے، اور چلتے ہیں جوابات کی طرف انشاءاللہ۔ کاپی پینسل ساتھ رکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں ہمارے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ سب کو خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں۔ عائشہ بنت سائرہ بانو، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ نوکری بھی نہیں ہے اور کاروبار کا سوچتے ہیں تو کاروبار بھی نہیں ہو پاتا، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا ساتھ ہی کہ آن لائن کام کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ رب کریم آپ کو کامیابی دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا باسطو یا اللہ 376 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں،
پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ خورشید بی بی بنت رحمت بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے امی کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد اکرم بن زبیدہ کاروبار کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 261 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، رزق کے لیے اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اللہ دیتا، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 3 لاکھ روپے کسی کو دیے تھے، اس وقت تو بہت منت اور سماجت کر رہا تھا، اب وہ پیسے نہیں دے رہا، یا مذلو یا اللہ، یا مذلو یا اللہ 777 مرتبہ روز پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر خوف طاری فرمائے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں۔ جاوید اختر بن رشیدہ کے متعلق جو بھائی شہروز آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی، آج کل کچھ نہیں ہو رہا، یعنی کہ نیچے جا رہی ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ والد صاحب کو بولیں صبح کو سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں اور پڑھ کر 4 اگربتیوں پہ دم کر کے دعا کر لیں، صبح ان اگربتیوں کو جلائیں، اور جب صبح دکان پر جائیں تو یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، دعا کر رہے ہیں بیٹھ کے وہیں انشاءاللہ رزق میں بہت برکتیں ہوں گی۔ عائشہ بنت نسیم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آسمہ کے گھر کے متعلق جو آپ نے پوچھنا تھا کہ اس کے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے گھر کا نمبر، گلی نمبر، محلہ اور شہر کا نام لکھ کر میرے نمبرز پہ واٹس ایپ کر دیجئے گا، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ ساجدہ بنت زینب کے متعلق جو پوچھا ہے بھائی آپ نے کہ والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو صحت دے، ہم نے فرمایا کہ ایک بیماری جاتی دوسری آ جاتی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید ان کو شوگر ہے، اور شوگر میں یہی ہوتا ہے کہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو پھر دوسری، شوگر تو رہتی ہے، اس کو تو رہنا ہی ہے، دوائی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے وہ زندگی کے حصے میں، مگر اس کے ساتھ دوسرے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ رب کریم آپ کی والدہ کو صحت دے۔ ان کو بولے سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی رہے گی۔ انم بنت نگت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے دیور سے بہت ڈرتی ہے۔ اچھا، میرے علم العادات کے حساب سے انم کے اوپر کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید اس کی کچھ ایسی حرکات ہوں یا کوئی اثرات وغیرہ میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے یہ ڈر گئی ہو، مگر اس کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ اس کو بولیں آیت الکرسی 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ امن میں رہے گی۔ قاسم بن ارشاد بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایران گیا تھا، اس کے بعد سے پتہ نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے قید میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی رہائی کے اسباب عطا فرمائے۔ سورہ قریش گھر کا کوئی بھی فرد عشاء کے بعد 40 مرتبہ پڑھے، دعا کرے، اور کھلے آسمان میں عشاء کے بعد ہی یا خا یا خا یا خا 1001 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ جلد از جلد اس کی رہائی کے اسباب بھی بنے گا اور خبر بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ بابرہ بنت حلیمہ پروین، میری بہن آپ نے فرمایا 11 سال شادی کو ہو گئے اور 11 سال سے بیمار، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ 19 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی اور تعویذات بھی منگوا لیجئے گا۔ غلام محی الدین بن سلمہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی کمپلیٹ اور نوکری کے معاملات بھی نہیں ہو رہے، میرے علم العادات کے حساب سے غلام محی الدین بہت سست روی کا شکار ہیں، ان کو بولیں ذرا ایکٹیو ہوں، انشاءاللہ سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ اور اللہ ربی لا شریک لہ
153 مرتبہ ہر نماز کے بعد 153 153 مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ الحمدللہ تمام کالز کے جواب ہو چکے ہیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔